أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور اپنے اپنے گھروں میں سننے والی میری قابل قدر ماں اور بہنوں، اس وقت ہم سب اللہ کے گھر میں جمع ہیں. یہ محض اس مالک کا کرم تھا، یہ اس کی مہربانی تھی کہ ہم اس کے گھر کے اندر پہنچے، ورنہ ہماری کیا مجال تھی کہ ہمارا کوئی قدم نیکی کی طرف بڑھ سکے اس کی توفیق کے بغیر. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں اپنے گھر بلایا، اپنا مہمان ہونے کا شرف ہمیں عطا فرمایا. اب دعا کریں کہ اللہ اپنی بارگاہ عالی کے اندر اس آنے جانے کو قبول بھی فرما لے اور ہم سب کی مغفرت کا، اس کی خوشنودی، اس کا قرب، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، اور پھر موت کے وقت ایمان پر خاتمہ نصیب ہونے کا ذریعہ سبب بنا دے. وہ مالک تو بس ہماری کسی نیکی کو بھی قبول کر کے ہمارے بخشش کا ذریعہ بنا سکتا ہے. جب بھی کوئی نیکی کرنے کا موقع آئے تو یہ سمجھ کر کہ شاید یہی میری نیکی میرے رب کے ہاں قبول ہو جائے اور میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے اور میرے رب کے ہاں قربت، اس کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے. اس مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہیں، اس وقت ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اپنی کتاب قرآن حکیم اور اپنی قرآن پاک سے ہمیں شغف، ہمیں نسبت، ہمیں تعلق نصیب فرمائے کہ ہم اس کی تلاوت رات کے اوقات اور دن کے اوقات میں کرنے والے بن جائیں. ابھی اس وقت جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورۃ المؤمنون کی آیات کریمہ ہیں اور سورۃ المؤمنین مومنون ہی کا درس چل رہا ہے. گزشتہ سابقہ درس کے اندر جن آیات کریمہ پر میں نے کچھ روشنی ڈالی تھی، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے کچھ اوصاف، ان کے کچھ صفات، ان کے کچھ حالات بیان فرمائے تھے کہ وہ ہیں کہ جو اپنے رب کے خوف سے، اس کی ہیبت سے ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں. ان کو ہمیشہ اپنے رب کی ذات کا ڈر لگا رہتا ہے
کہ کہیں ہم سے کوئی خطا نہ ہو جائے، کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، یا پھر ان کو یہ خوف لگا رہتا ہے یہ جو میں نے نیک عمل کیا ہے پتہ نہیں اس کی بارگاہ میں قابل قبول بھی ہے کہ نہیں۔ تو اللہ نے ان کی صفات بیان فرمائی کہ وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، اور دے کر بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ میں نے یہ خرچ کیا، پتہ نہیں اس نے قبول بھی کیا کہ نہیں کیا۔ اور پھر وہ ہر نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش سبقت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کے حالات تھے، یہ ان کے اوصاف تھے جو اللہ نے بیان فرمائے۔ ابھی جو آیات کریمہ میں نے پڑھی ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے برعکس ان لوگوں کا حال بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ کے باغی ہیں، جو بغاوت کے اوپر اترے ہوئے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ ان کے دل اس دین کی طرف سے شک میں ڈوبے ہوئے ہیں، شک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ غمرہ اصل میں عربی میں کہتے ہیں گہرے پانی کو، غمرہ عربی میں کہتے ہیں گہرے پانی کو، جو اس میں کوئی اس میں ڈوب جائے تو وہ اس کو اپنے اندر چھپا لے، اسی لیے عربی کے اندر ہر چھپانے والی ڈھانپنے والی چیز کو غمرہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اوپر شرک اور کفر کا ایسا پردہ پڑا ہوا ہے کہ کوئی بھی روشنی اندر جانے نہیں دیتے، یعنی کوئی بھی روشنی ان کے دلوں کے اندر نہیں جا سکتی، اس لیے کہ ایسا گہرا پردہ پڑا ہوا ہے ان کے دلوں کے اوپر۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ وَهُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی گمراہی کے لیے ان کے جو دل کے اوپر شرک اور کفر کا پردہ پڑا ہوا یہی کافی تھا، ان کی گمراہی اور ان کے گمراہ ہونے کے لیے شرک اور کفر کا جو پردہ پڑا ہوا ہے وہی کافی تھا ان کے گمراہ ہونے کے لیے۔ لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس کے علاوہ بھی، شرک اور کفر کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال خبیثہ کے اندر مبتلا ہیں اور ان کو مسلسل کرے جا رہے ہیں، ان کو کرتے جا رہے ہیں۔ شرک اور کفر تو ہے ہی، لیکن شرک اور کفر کے علاوہ ان کے بے شمار دیگر برے کرتوت ہیں جو جن سے وہ شرماتے نہیں، اور دن رات ان کا وہ پیشہ ہے، وہ ایسے ان کے خوگر ہیں کہ رات دن ان اعمال کے اندر وہ لوگ لگے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے، اللہ اپنے بندوں کو مہلت دیتے رہتے ہیں، ان کو ڈیل دیتے رہتے ہیں۔ یہ اس کی ڈیل سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنے رب کی پکڑ سے وہ محفوظ ہے، وہ معمون ہے۔ کبھی بھی اپنے رب کی پکڑ سے اپنے آپ کو معمون نہ تصور کریں کہ میں محفوظ ہوں، کسی وقت پہ ہمیں پکڑ سکتا ہے۔ یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے اپنے عرش کو لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر ہمیشہ غالب رہے گی۔ ورنہ ہمارے جو اعمال ہیں ان کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم زمین کے اندر زندہ دسا دیے جائیں، لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ ہم اس کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے بچے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب کیا ہوگا کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو اپنے عذاب اور اپنی گرفت میں لائیں گے تو پھر وہ چلانے لگیں گے۔ اصل میں مترف یعنی خوشحال، تنعم، جس کے پاس یعنی بہت کچھ ہو، دنیا کی وسعت ہو، اس کو کہتے ہیں۔ اور دنیا میں یوں ہوتا ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے اور جب کوئی وہ اپنے بچاؤ کا سامان تیار رکھتا ہے کہ کہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے، کہیں کوئی پریشانی نہ آ جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایسے لوگوں پر مصیبت آتی ہے تو سب سے زیادہ بدحال یہی لوگ پہلے ہوتے ہیں، یعنی جو غریب ہوتے ہیں، جو مسکین ہوتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ ہوتا ہی نہیں اپنے بچاؤ کے لیے۔ تو جن کے پاس بچاؤ کے لیے کچھ ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب ہم مصیبت لاتے ہیں تو سب سے پہلے خوف زدہ وہی ہوتے ہیں اور وہی بدحال ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوگا، یعنی وہی اب اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی چیز ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھتی اور وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل مکہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سیرت پڑھیں تو آپ کو سیرت کے اندر یہ بات ملے گی کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے بدعائیں نہیں کی ہیں، لیکن چند موقعوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے لیے بدعا کی ہے۔ اہل مکہ نے
جب مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے اور جب ان کے اوپر سخت سے سخت ترین ان کے اوپر مصائب ان کے اوپر ڈالے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بدعا فرمائی تھی کہ اے اللہ تو ان کے اوپر اپنی روند کو سخت کر دے، اور تو ان کے اوپر قحط اور ان کے اوپر کال مسلط کر دے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہ اس وقت جو 7 سال جو کال آیا تھا، جو قحط آئی تھی، ایسا قحط ان کے اوپر مبتلا کر دے، یعنی قریش کے اوپر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان کے اوپر ایسا قحط آیا قریش کے اوپر، اور ایسا کال آیا کہ وہ کتے کھانے کے اوپر، کتوں کے کھانے کے اوپر اور ہڈیوں کے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا، یہاں تک کہ حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ عرض کرتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم دے کر اور آپ کو صلہ رحمی کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے بڑوں کو تو بدر کے میدان میں قتل کر دیا ہے، اور جو اب باقی ہیں اب وہ آپ کی بدعا سے وہ مر رہے ہیں، تو آپ دعا فرمائیں تو یہ ہمارے اوپر سے یہ جو عذاب آیا ہوا یہ ٹل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور آپ کی دعا کی برکت سے فوراً وہ قحط جو ان کے اوپر آیا ہوا تھا وہ ٹل گیا، اور اللہ نے اس کو دور کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتیٰ اذا احاطنا مترفیہ بالعذاب، جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو، ایک تو یہ کہ دنیا کے اندر ان کے اوپر ہوا، اور پھر مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی جو آج خوشحال ہیں، اللہ کے باغی بنے ہوئے ہیں اور اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب وہ ہماری گرفت میں آئیں گے اس وقت وہ چلانے لگیں گے، اور اس وقت ان سے کیا کہا جائے گا؟ لا تجأروا اليوم، آج مت چلاؤ، اس لیے کہ دنیا کے اندر چلانا یہ قابل قبول ہے۔ آپ دنیا کے اندر اللہ کے سامنے روئیں، گر گرائیں، یہاں کا رونا، یہاں کا گر گرانا اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، لیکن مرنے کے بعد جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور جب انسان اس دنیا کے اندر چلا جاتا ہے، وہاں کا رونا اور گرانا قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تجأروا اليوم، آج مت رو، آج مت چلاؤ، آج تمہارا چلانا قابل قبول نہیں، اس لیے کہ وہ جو ہے وہ دار الجزا ہے، وہ دار السزا ہے، وہ جو آخرت کا جو عالم ہے، وہاں تو انسان کو یا تو سزا ملے گی یا تو جزا ملے گی۔ یہ دنیا یہ دار الامر ہے، آپ اس کے اندر روئیں، یہاں کا رونا قبول ہے، یہاں گر گرائے، یہاں کا گر گرنا اللہ کے ہاں قبول ہے، لیکن جب وہاں انسان چلا جائے، یہاں نہ روئے، یہاں اکڑ دکھائے، یہاں تکبر کرے، یہاں برائی سے کام لے، یہاں اور پھر جب مر جائے اور پھر رونے لگے، تو وہاں کا رونا قابل قبول نہیں۔ یہاں روئیں گے تو اللہ قبول کریں گے، یہاں مانگیں گے اللہ دیں گے، یہاں آپ ہدایت مانگے اللہ سے آپ دنیا مانگے اللہ کو دنیا بھی دے دیں گے، اللہ سے آپ ہدایت مانگے اللہ آپ کو ہدایت دیں گے۔ یہ ہمارے اختیار، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اللہ نے 2 راستے ہم اما شاکر اما کفورا، اللہ فرماتے ہیں 2 راستے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، یا تو شکر گزار بندوں کا راستہ اختیار کرو، یا تو پھر وہ ناشکر جو ان کا راستہ اختیار کرو۔ یہ ہمارے اختیار میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اب پھر انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ کس راستے کو اختیار کرتا ہے، اور پھر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر جب پیش ہوگا تو پھر وہاں کوئی جھوٹ وغیرہ نہیں چل سکے گا، اور وہاں وہ اللہ کے ہاں کچھ یعنی واقعے کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکے گا، اس کو وہاں حق بات کہنی ہوگی۔ اگرچہ قیامت کے دن میں پہلے بیان کیا تھا، قیامت کے دن میں لوگ جھوٹ بولیں گے، قیامت کے دن مشرکین واللہ ما کنا مشرکین، قسم کھائیں گے، ہم اپنے رب کی قسم کھاتے ہیں ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ جو مشرکین ہیں وہاں قسمیں کھائیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم نے شرک کیا ہی نہیں، وہاں قسمیں کھائیں گے۔ اور میں نے بیان کیا تھا کہ جب انسان مرتا ہے تو قبر کے اندر کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ قبر کے اندر جب کوئی مرتا ہے، کہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، مومن ہو، منافق ہو، جب قبر کے اندر 3 سوال کیے جاتے ہیں، ہر ایک اس کا صحیح سے جواب دیتا ہے۔ مسلمان ہے وہ، غیر مسلم ہے وہ، جو غیر مسلم وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے، کہ جب پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون تھا، وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، تیرا دین کیا تھا مجھے پتہ نہیں ہے، تیرا نبی کون تھا مجھے پتہ نہیں ہے۔ وہ سچ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے مانا ہی نہیں اللہ کو، اس نے دین کو مانا ہی نہیں، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہی نہیں، تو وہ وہاں سچ بولے گا۔ لیکن قیامت کے دن وہاں انسان جھوٹ بولے گا اللہ کے سامنے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے اللہ کسی انسان کو قبر کے اندر جھوٹ نہیں بولنے دیتے، وہ سچ بولتا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ انسان کو آزادی دیں گے کہ تم اپنے جو عذر پیش کرنا چاہتے کرو۔ وہاں انسان جھوٹ بولیں گے، نہیں یہ فرشتوں نے تو یہ غلط لکھ دیا ہے، یہ جو فرشتوں نے جو لکھا ہے غلط لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے قبر کے اندر انسان کا معاملہ فرشتوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ فرشتے تو عالم الغیب نہیں ہے نا،
فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں، وہ تو وہی جانتے ہیں جو انسان زبان سے بات نکالے گا، ان کے دل کی بات وہ نہیں جانتے. اس لیے اللہ نے قبر کے اندر کسی کو اجازت نہیں دی کسی کو جھوٹ بول سکے، وہ سچ بولے گا، اس لیے کہ فرشتوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. اور قیامت کے دن اللہ کھلی چھٹی دے دیں گے، جو کہنا وہ کہہ دیں. اس لیے وہاں کسی انسان کے ساتھ کسی فرشتے کے ساتھ معاملہ نہیں، وہاں براہ راست رب العالمین کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوگا. جب کوئی جھوٹ بولے گا تو اللہ کو معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹ بول رہا ہے. پھر اس وقت اللہ کیا کریں گے؟ زبانوں کے اوپر مہر لگا دیں گے. تو جھوٹ بولتا ہے، اب تیری زبان بند. پھر اس کے بعد ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، زبان یہ آنکھ بولے گی، کان بولیں گے، جسم کا ہر عضو وہاں کہے گواہی دے گا اس نے تو یہ اعمال کیے تھے، وہ اعمال کیے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لا تجأروا اليوم، اب چلانا تمہارا قابل قبول نہیں ہے. اگر دنیا میں روتے، دنیا میں معافی مانگتے تو ہم قبول کر لیتے، لیکن اب تم ہمارے پاس آ گئے ہو. یہ دار العمل نہیں ہے، یہ دار الجزا ہے، یہ دار السزا ہے. یہاں یا سزا ملے گی یا جزا ملے گی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے انکم منا لا تنصرون، آج تمہاری کسی طرح بھی مدد نہیں کی جائے گی ہماری طرف سے. کوئی بھی یہاں تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آ سکتا، تمہاری مدد نہیں ہو سکے گی، تم ہمارے عذاب سے نہیں بچ سکو گے. اس لیے قد کانت آیاتی، میری آیات، میرا قرآن تمہارے سامنے پڑھا جاتا تھا اور تم کیا کرتے تھے؟ تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، یعنی منہ پھیر کر تم منہ پھیر لیتے تھے قرآن سے. جب میرے نبی قرآن پڑھ کر تمہیں سناتے تھے، میری آیات تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی، تم الٹے منہ پھر جاتے تھے اور تم تکبر کرتے تھے اور تم نے قرآن کو مشغلہ بنا لیا تھا اور تم قصہ گوئیوں کے اندر مشہور رہتے تھے. کہتے ہیں کہ عرب کو یعنی قریش کو ان کو ناز تھا، ان کو فخر تھا کعبۃ اللہ کی خدمت کرنے پر. اور اس تکبر کی وجہ سے، دیکھیے اس تکبر کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان نہیں لائے. ان کو اتنا فخر تھا کہ ہم تو مجاور ہیں اللہ کے گھر کے، ہم تو اس کے خادم ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ سامرن بھی، کہ تم مستکبرین بھی، کہ تم نے حرم کی وجہ سے تم نے تکبر کیا کہ ہم تو حرم کے خادم ہیں، ہمیں کسی کو ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اللہ کے گھر کے مجاور ہیں، ہم تو اس کے خادم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مستکبرین بھی، اس حرم کی وجہ سے تم نے تکبر کیا، میرے نبی کی بات کو ٹھکرایا، حق کو تم نے نہیں مانا. اس میں کوئی شک نہیں کہ حرم کی خدمت کرنا بہت بڑا اعلیٰ خدمت ہے، بہت بڑا کام ہے. لیکن اگر کوئی اللہ کی ذات کے اوپر ایمان نہ لائے، نبی کی ذات کے اوپر ایمان نہ لائے، تو پھر اس کی وہ خدمات قیامت کے دن رائگاں چلی جائیں گی. اللہ ان کو قبول نہیں کرے گا. خدمت دین کی وہی قبول ہے جو ایمان کے ساتھ ہو. اللہ کی ذات پر ایمان ہے، رسول کے اوپر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے. آپ نیکی کے کام کرتے جائیں، اللہ ان کو قبول کرتے جائیں گے. اور اللہ کا یہ اصول ہے، یہ دستور ہے، جو بھی کوئی خدمت کرتا ہے وہ اس کو محروم نہیں رکھتا. کفار اس دنیا کے اندر اگر کوئی نیک کام کریں گے، اللہ اس دنیا کے اندر ان کو جزا دے دیتے ہیں، اس کا بدلہ دے دیتے ہیں. آخرت کے اندر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کا حال ہے کہ دنیا کے اندر کوئی نیکی کرے، دنیا کے اندر بھی اس کو نیکی کا پھل ملتا ہے، آخرت میں تو ملنے ہی والا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو ان کی نیکیوں کا پھل دنیا کے اندر بھی عطا فرما دیتے ہیں. دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک ان کو نیکی کا پھل عطا فرماتے. اس پر کو بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ آج تم چلاؤ بہت اس لیے کہ میرا قرآن تمہارے سامنے پڑھا جاتا تھا، تم نے تکبر کیا، تم نے بڑائی کی، تم نے کہا کہ ہم تو حرم کے خادم ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے نبی کے اوپر ایمان لانے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑنے کی. اور تم نے کیا کیا کہ تم نے قرآن کو مشغلہ بنایا، یعنی تم نے قرآن کے حق میں، اس کی شان میں تم نے بیہودہ باتیں کہی ہیں. تم نے کہا یہ تو شعر و شاعری ہے، یہ تو جادو ہے. تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا یہ تو جادوگر ہے، یہ تو شاعر ہے. کہتے ہیں کہ عربوں کا قدیم زمانے سے ایک مشغلہ تھا کہ رات کے وقت وہ قصہ گوئیاں بیان کرتے تھے. رات کے وقت وہ سب مجمع کی شکل میں بیٹھ کر وہ قصہ گوئیاں اور قصے کہانیاں، یہ ان کا ایک مشغلہ تھا. قصہ کہانیاں بیان کر رہے ہیں، ان کا مشغلہ تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس مشغلے کے اندر، قصہ کہانیوں کے اندر اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ بھی فرصت نہیں ملتی کہ ہم اللہ کے کلام کے اوپر غور کریں. نبی جو ہم کو پڑھ کر سنا رہا ہے قرآن، اس پر ہم غور کریں، اس پر ہم فکر کریں کہ یہ ہمیں کس بات کی دعوت دے رہا ہے. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مزید کفار کے بارے میں کہ وہ شک کیوں کر رہے ہیں، اس کے
بارے میں بتا کر رہے ہیں. اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو یہاں بیٹھ کر قبول فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.